مفتاح صاحب کی بات سے ایگری اس لیے تھوڑا سا میں نہیں کرتا کہ دیکھیں آپ نے کوئی کانفلکٹ ریزولوشن کا میکنزم پاکستان میں رہنے ہی نہیں دیا. مطلب کانفلکٹ ریزولوشن یہی ہے نا کہ حکومت وہ کرے گا جس کو ووٹ پڑیں گے. آپ 8 کو ووٹ پڑا، 9 کو آپ نے نتیجہ بدل دیا. پھر ای سی پی آپ نے ختم کر دیا. پھر آپ نے جوڈیشری ختم کر دی جہاں پہ کوئی بندے جاتے تھے اپنا رونا روتے تھے، کوئی ہوتا تھا کہ جی انصاف ہو جائے گا. اسپیکر آفس ریلیونٹ ہو گیا، چیئرمین سینٹ آفس ریلیونٹ ہو گیا. کوئی انسٹیٹیوشن پاکستان میں بچا ہی نہیں ہے. سوائے احتجاج کے پی ٹی آئی کے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں. اور کیا کریں؟ اب آپ پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. میں احتجاج میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک تو وہ جو 9 فروری کو تحریک نہیں چلائی، دوسرا یہ جو اپوزیشن پارٹیز الائنس نہیں بن سکا. پی ٹی آئی کا اصل جو سب سے بڑا اس وقت جو پولیٹیکل، اگر آپ مجھے کہیں کہ جو ڈائلما ہے یا جو کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی پارٹیوں سے علیحدہ لڑ رہے ہیں، حکومت کی پارٹیوں سے علیحدہ لڑ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے علیحدہ لڑ رہے ہیں. احتجاج تو دیکھیں اس کے علاوہ کیا وہ شہباز شریف بن جائے عمران خان ڈیل کر کے؟ بالکل عمران خان کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے اور احتجاج ہی کرنا چاہیے. the only problem is احتجاج کی اسٹریٹجی میں پرابلم ہے. باقی مفتاح یہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ تو ہوتے ہیں کوئی مہذب سوسائٹی میں. یہاں تو کوئی انہوں نے چیز ہی نہیں چھوڑی، جس مرضی کو اٹھا کے لے جاؤ، جو بولے رات کو اس کو پکڑ لو. نہ مطلب پولیس کا جو یہاں پہ ہے، باقیوں کا جو ہے، اس میں احتجاج کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، if I could elaborate it a little, روب صاحب and then اطہر آپ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ایسے چلے گا. اس کو بدلنے کا اب طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ طاقت کے بل پہ کسی چیز کو بدل دیں. اس کی مثال کیا ہے؟ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یہ مثالیں سیٹ ہوئی ہیں اس ملک میں. کاٹے لگ گئے تھے مریم نواز اور نواز شریف کے ناموں پہ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. دوسری کی چیز انہوں نے کیا کی؟ پاور ٹاکس ٹو پاور. سو یو نیڈ ٹو شو یور پاور. آپ نے مزاحمت کرنی ہے. جب آپ ایک جگہ پہنچ جائیں گے مزاحمت کر کے، پھر شاید بات چیت ہو سکے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے اس ملک میں پولیٹیکل کرائسس کو یا پولیٹیکل جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا. فواد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، ان کی رائے ہے، بٹ آئی میں ڈس ایگری ود ہم. میں اس پہ آتا ہوں. آپ نے جو بات کی وہ بڑا انٹرسٹنگ کام تھا کہ ان کو آنے دیتے، آ جاتے، کیا کر لیتے. جب آپ کو وزیر اعلیٰ یہ کہہ کر آیا ہو کہ میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ ہمارے جنازے پڑھ گئے، اس کے بعد کیا ہونا تھا یہاں پہ؟ مجھے بتائیں. آپ کو وزیر اعلیٰ کو عام کوئی ورکر کہہ دے، کوئی چھوٹا موٹا لیڈر کہہ دے کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا، گھر والوں کو ہم نے وصیت کر لی، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، ہمارے جنازے واپس آئیں گے، یہ وصیت کر کے آپ کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کیپٹل ہے آپ کا. سر وہ وزیر اعلیٰ اسی کا ایڈ کر دیجیے گا، تیسری چوتھی دفعہ اسلام آباد آ رہا ہے. آپ ہر دفعہ کنٹینر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں نہیں آنا چاہیے. اچھا مجھے سنیں، اور میرا آپ اپنے ڈی پی اوز کو کہتے ہیں، اپنے ڈی پی اوز کو کہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ آپ کی مرضی کا سوشل میڈیا پہ جا کے کہے میرے پاس 15,000 کی فورس ہے، آنے دو، میں دیکھتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ جب یہ 4 اکتوبر کو آئے تھے نا، یہ آپ کا شہر بچ گیا. جو ان کی پلاننگ تھی نا، وہ جو ڈینجرس جس کے ہم پوچھ رہے ہیں نا سارے، لیڈرشپ کدھر تھی؟ اور اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ غائب ہو جائے، خبریں یہ پھیل جائیں کہ اس کو اغوا کر گئے، کدھر گئے. تو میں نے کیا کرنا تھا؟ آپ کو ماپ سائیکل کا کوئی اندازہ ہے؟ یہ بچ گیا شہر اس دن 4 اکتوبر کو. یہ وہی بنگلہ دیش والا ماڈل ان کے ذہن میں تھا کہ لوگوں کو لائیں، ان کو یہاں بھڑکائیں اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ غائب ہو جائے گا. اور وہ غائب ہوا. اس کے بعد لوگ جانے پورے شہر کو آگ لگا دو، ہمارا وزیر اعلیٰ اٹھا کے لے گئے. سو دیر واز اے پلاننگ کہ آپ کس یہ موٹیو کے ساتھ ہے. نمبر 2، تاریخ میں 2 کام ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رستے نہیں روکے گے 2 دفعہ. ایک ٹرمپ صاحب نے کیا تھا جب ان کے 6 جنوری کو لوگ آئے تھے، وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، لے کے پوری کی پوری کانگریس کے گھس گئے، انہیں پولیس کو ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں اور 2-3 اس میں گارڈ مارے گئے. ایک وہ کام کیا بیکاز ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے. دوسرا کام کب ہوا تھا؟ جب نواز شریف صاحب کی بڑی کانسپریسی تھی، وزیر اعلیٰ کو نکالا کس نے؟ وہ سر جی سن لیں. جب بھائی جان میں کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہوں، میری ضرورت ہے. سر سن لیں بات، آرگومنٹ پورا کر رہے ہیں. ایڈ کامنٹس ٹو واٹ یو آر سیئنگ سو دیٹ ڈیبیٹ آگے چلے نا. ڈیولپ کر مل کے ہو رہی. یار فواد آپ سب سے دنیا کے ذہین آدمی ہیں، میں تو آپ سے رائے سے اتفاق کر رہا ہوں. مجھے آرگومنٹ اگر پورا کرنے تھے، جسٹ ایک ریکویسٹ ہے. اور دوسرا کب ہوا تھا سر؟ جب نواز شریف صاحب نے 98 میں انہوں سپریم کورٹ پہ اٹیک کروایا تھا. یہ بندے لے کے آئے تھے. یہ 2 طریقے ریسنٹ ہسٹری میں ملتی ہیں. ان سے پوچھ لے فواد بھائی سے کہ جب لبیک والے آ رہے تھے اور یہاں پہ فرینچ ایمبیسڈر کو نکالنے کے لیے انہوں نے کیوں نہیں آنے دیا تھا؟ ان کو کیوں جیل ہم پہ روکا تھا؟ آپ کے وہاں پہ کیوں بندے مروائے تھے؟ اور فواد نے سب سے زیادہ اس پہ سخت باتیں کی تھی اور ٹھیک کی تھی. ہم نے اس وقت بھی ان کو سپورٹ دی تھی کہ ریاست جو ہے سم ٹائم اس کو ٹف فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ عمران خان صاحب کا جو آیا تھا، آپ کو یاد ہے تقریر کی تھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ اسٹیٹ اپنے ریٹ یہاں پہ اسٹیبلش کرے گی. تو آپ مجھے بتائیں جب آپ کے لبیک والے آ رہے تھے تو آپ ان کو سن لیں ذرا کاشف اس پہ آرگومنٹ ہے نا تھوڑا سا. دیکھیں اسٹیٹ کی ریٹ کس کو کہتے ہیں اور کس کے خلاف ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کی ریٹ اپنی پولیٹیکل سیویلینز کے خلاف، جو اپنی پولیٹیکل رائٹس کے لیے بنے اس کے خلاف نہیں ہوتی. اسلحہ لے کے لوگ ہیں،
ٹھیک ہے سر، آپ کی مشینری لے کر آئیں، آپ کا وزیر اعلیٰ کہہ کے ہے جی ہمارے جنازے پڑھ لینا شہر کو، پھر اس کے بعد غائب ہو جائے، پھر آپ کو سوشل میڈیا یوز ہو جائے، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہاں پہ خون کی لہریں بہا دیں، ہسٹری آف وائلنس بھی ہے، آپ پورے شہر کو آگ لگوا دیں، پھر یہ آزادی ہے، پھر یہ ریاست ہے، پھر جمہوریت۔ ہم 4 اکتوبر کی یا 26 نومبر کی بات کرتے ہیں، اس کا پیچھے جو تسلسل ہے، کیا یہ جماعت جو ہے یہ کوئی ملیٹنٹ جماعت ہے یا یہ کوئی جتھا ہے؟ یہ تو سب سے بڑے جلسے کرتے ہیں، کیا ان کو ہم نے جلسہ کرنے کی اجازت دی؟ جب سے یہ پی ڈی ایم والے آئے ہیں، اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی، پتہ چلتا ہے کہ آپ یونگ یونگ میں رہتے ہیں، 4 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیں ایک ریئیکشن آتا ہے، ایک تسلسل سے جب آپ ایک کام کرتے رہتے ہیں اس کا ریئیکشن آتا ہے۔ 26 نومبر کو جب یہاں پہ آئے، آپ بھی وہاں پہ گئے تھے، میں بھی وہاں پہ گیا، جب انتظامیہ چلی گئی ساری دکانیں کھل گئیں، وہاں پہ کیا کوئی توڑ پھوڑ ہوئی؟ لوگوں نے کسی دکان پہ حملہ کیا؟ یہ انتظامیہ کو دیکھنا ہے کہ آپ سیاسی جماعت کو میں ڈیل اس کر بات پہ بھی مانتا ہوں کہ یہ جو بھی آئے پروٹیسٹ کرنے، یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پروٹیسٹ کریں گے، ہم ڈی چوک میں جائیں گے، ہم ریڈ زون میں جائیں بالکل انتظامیہ گے۔ انتظامیہ کا کام ہے ان کو جگہ دینا، اور وہ جگہ اور ایک پیسفل پروٹیسٹ جس طرح کیا ان کو دے رہی ہے انتظامیہ جگہ؟ کاشف صاحب، لاسٹ ٹائم سنجانی کہا گیا تھا ان کو، انہوں نے ریفیوز کیا سنجانی۔